بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاسبان ملت اسلامیہ پاکستان کی جانب سے خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہم اپنے اصلاحی پروگرام کی 38ویں نشست منعقد کر رہے ہیں، جو اسلامی معاشرت کے نہایت اہم موضوع والدین سے احسن سلوک کے قرآنی احکام پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اہمیت اور عظمت کا مقام اس قدر عرفہ ہے کہ ماں باپ کا حق متعدد جگہ اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بنی اسرائیل۔ ترجمہ: اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بخاری میں روایت ہے کہ 3 اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اول، وقت پر ادا کی جانے والی نماز۔ دوم، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ اور سوم، خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ اسلامی معاشرے کے اس اہم ترین ستون پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے اپنے معزز مہمان جناب محمد وقاص صاحب کو دعوت دی ہے، جو ماشاءاللہ ان موضوعات پر رہنمائی کرتے رہے ہیں اور تدریسی شعبے میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ سامعین سے گزارش ہے کہ تمام بچوں کو خصوصاً بٹھا کر اس گفتگو سے پوری طرح استفادہ میں بدستور شامل رہیں۔ معزز ممبران و سامعین، آئیے مزید معلومات کے لیے ہم وقاص خان صاحب سے حاصل کریں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كما ربياني صغيرا۔ وقال الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، صدق الله المولان العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي علیہ. انتہائی محترم سامعین، مجھے کرنل لطیف صاحب نے جو موضوع دیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق، جیسا کہ خود انہوں نے ابتدائیے میں اس کی ایک بنیاد بھی فراہم کر دی ہے کہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے والدین کے حوالے سے واضح ہدایات عطا فرمائی، اور ایک عجیب اس میں انداز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں اپنے حقوق کا ذکر فرماتے ہیں وہیں متصلاً بعد والدین کے حقوق کے متعلق تاکید فرماتے ہیں. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا، گویا یہ بات طے شدہ ہے، قطعی ہے، اٹل ہے، اور اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. تیرے رب نے اس بات کو قطعی طور پر طے کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. گویا کائنات میں اب شرک کے پھلنے پھولنے کا کوئی مقام نہیں ہے، شرک کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچا. اب اس کائنات میں اگر کوئی چیز پھلے گی، پھولے گی، پروان چڑھے گی تو وہ توحید ہے. اور اس کے ساتھ یہ بات کہی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، گویا تیرے رب نے قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ والدین کے ساتھ ایک ہی سلوک روا رکھا جا سکتا ہے، اور وہ ہے احسان کا. اس کے علاوہ والدین کے ساتھ کوئی بھی سلوک جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے، اور اگر کوئی رکھے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا، اس کے لیے پھر پھلنے پھولنے کا اور کامیاب ہونے کا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی امکان نہیں. سب سے پہلی بات والدین کے حوالے سے جو عمومی ہدایت دی گئی تو فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو. احسان کا لفظ حسن سے نکلا، اور حسن کے اندر خوبی، کوالٹی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، اور خوبصورتی، بیوٹی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. گویا ہم اس چیز کو خوبصورت یا حسن والا کہیں گے جو ظاہری طور پر بھی اچھی ہو، اور جس کے اندر خوبی بھی ہو، صلاحیت بھی ہو، کوالٹی بھی ہو. اندرونی طور پر بھی خوبصورت ہو، بیرونی طور پر بھی خوبصورت ہو تو اسے حسن کہا جائے گا. تو اسی سے لفظ احسان ہے کہ وہ رویہ جو ظاہری طور پر بھی بہت شائستہ ہو، بہت شگفتہ ہو، بہت خوبصورت ہو، اور جو اندر سے بھی بہت اعلیٰ اور عرفہ ہو. تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ تمہارے معاملات وہ اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ ان کا ظاہر بھی خوبصورت ہو اور ان کا باطن بھی خوبصورت ہو. تمہارا ہر عمل ان کے سامنے وہ ایسا ہونا چاہیے جو ظاہری طور پر بھی ادب، احترام اور رسپیکٹ اس سے شو ہو رہی ہو، اس سے نظر آ رہی ہو، اور تمہارے دل میں بھی ان کی قدر اس سے زیادہ اور اتنی ہونی چاہیے. اور یہ جو رویہ ہے یہ دن میں بار بار اس کے مواقع آتے ہیں. مثلاً والدین آ جائیں تو ان کے احترام میں کھڑے ہونا، والدین اگر ایک جگہ بیٹھے ہوں تو ان کے دائیں نہ بیٹھنا، ان کے بائیں بیٹھنا، یعنی ان کو اپنے دائیں پر رکھنا.
والدین کو کوئی چیز پیش کی جائے تو انتہائی ادب، احترام اور سلیقے سے پیش کرنا. مثلا ایک گلاس پانی ہی آپ نے پیش کر رہے ہیں تو پیش کرنے کا انداز اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ انہیں محسوس ہو کہ یہ اس کے اندر ایک ادب ہے، احترام ہے، اور اس سے ایروگنس اور بے توجہی وہ پیش نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، جو آداب ہوتے ہیں، ان کی تعلیم دی جاتی ہے. آپ کسی ریستوران میں چلے جائیں تو جو وہاں پر بیرے ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کی پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے، آپ کو کیسے اپنے کسٹمر کے سامنے پلیٹ رکھنی ہے، آپ کو کیسے اپنے کسٹمر کے سامنے گلاس رکھنا ہے، آپ نے کیسے اس کو کھانا پیش کرنا ہے. تو شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اپنے والدین کے سامنے اتنے فرما بردار ہوں اور اتنے اچھے ہوں کہ آپ کی یہ جسچرز، یعنی آپ کو ان کے سامنے کھانا رکھنا اور پانی رکھنا اور ان کے لیے باقی جو ان کی ضروریات ہیں اس کا اہتمام کرنا، وہ اتنے خوبصورت انداز سے ہو کہ نظر آ رہا ہو، کسی تیسرے فرد کو نظر آ رہا ہو کہ یہ اپنے والدین کے ریسپیکٹ کا خیال رکھ رہے ہیں. اور یہ ظاہری چیزیں بھی، یعنی شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ یہ شاید ان کی اہمیت نہیں ہے، لیکن شریعت کا تقاضا ہے کہ والدین کے ساتھ آپ جب ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہو تو اس پر آپ کو اتنا ان کا احترام کرنا چاہیے. آگے فرمایا، آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ڈیفائن کیا، یعنی بات یہاں تک نہیں چھوڑی کہ وبالوالدین احسانا، یہاں تک بات نہیں چھوڑی، بلکہ اس کو آگے پھر ڈیفائن کیا. تو فرمایا ولا تقل لهما اف، تم ان کو اف تک بھی نہ کہو. یہ اف کہنا ڈس ایگریمنٹ کا اور احتجاج کا اور نہ ماننے کا نرم ترین اظہار ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پولائٹ ڈس ایگریمنٹ. تو اللہ رب العالمین نے اس پولائٹ ڈس ایگریمنٹ سے اور اس احتجاج سے اور اس ناراضگی سے بھی والدین کے سامنے منع کیا کہ تمہاری آواز کی اونچائی اور تمہاری آواز کا اونچا ہونا ان کے سامنے، یا تمہارا ان کے سامنے انکار، وہ تو بہت بڑی جرت ہے. کوئی کم سے کم جو ناراضگی کا اظہار ہے وہ بھی تمہارا ان کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا ولا تقل لهما اف، تمہیں ان کو اف بھی نہیں کہنا چاہیے، یعنی جو پولائٹ ترین کم سے کم ناراضگی ہے وہ بھی اظہار ان کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. آگے فرمایا ولا تنہرهما، تنہر کا مطلب ہوتا ہے جھڑکنا، اور جھڑکنے کا جو سادہ سا مفہوم ہے کسی کو بات کرنے سے روکنا. ایک شخص بات کر رہا ہے اور آپ اسے کہ چپ ہو جاؤ، تو یہ اس کو جھڑک دینا ہے. تو فرمایا کہ والدین کو چپ نہ کرایا کرو، والدین کو جھڑکا نہ کرو. اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے. جب والدین ایک خاص عمر سے اوپر ہو جاتے ہیں اور ان پر بزرگی طاری ہو جاتی ہے تو یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ وہ ایک بات کو پھر بار بار دہراتے ہیں. مثلا ان کی دوا کا وقت ہو گیا ہے یا ان کی دوا ختم ہو گئی ہے تو وہ شاید بار بار کہیں کہ میری دوا کدھر ہے، یا میری دوا لے کے آؤ، یا وہ فلاں گولی کہاں رکھی ہے، فلاں سیرپ کہاں رکھا ہے، اور اس کو شاید وہ بار بار کہیں. تو ان کو یہ کہنا کہ ہم نے سن لیا ہے، لے کے آ رہے ہیں، صبر کریں، حوصلہ کریں، تو اس سے منع کیا گیا. وہ چاہے ایک بات کو ایک دفعہ کہیں یا 10 مرتبہ کہیں، آپ نے ان کے سامنے خاموش رہنا ہے اور اپنے ظاہر سے بالکل ان کو یہ نہیں لگنے دینا کہ ان کی یہ بات آپ پر ناگوار گزر رہی ہے. اچھا، باتیں کرتے ہوئے بزرگ بعض اوقات ایک واقعہ آپ کو 10 دفعہ سنا چکے ہوں گے، اپنے بچپن کا، اپنی جوانی کا، کسی کے ساتھ کوئی تعلق وہ سنا چکے ہوں گے، لیکن وہ بھول گئے ہوں گے اور وہ دوبارہ کسی موقع پہ سنائیں گے
تو اب انہیں یہ کہنا کہ یہ واقعہ تو آپ نے مجھے 10 دفعہ سنا دیا ہے، بار بار سنائیں گے کیا؟ تو اس سے منع کیا گیا۔ آپ نے ہر دفعہ اسی شوق سے اور اسی دلچسپی سے اور آمادگی سے سننا ہے، گویا پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ان کو بات کرنے سے روکنا نہیں ہے، اور ان کو یہ محسوس نہیں کرانا کہ وہ اسکار رفتہ ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں اور ایک بات کو بار بار دہرا رہے ہیں۔ اور تیسری ہدایت دی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے۔ عربی زبان میں کریم کا جو روٹ ہے وہ کرم سے نکلا ہے، اور کرم کہتے ہیں انگور کو، اور اسی نسبت سے شراب کو بنت الکرم کہا جاتا ہے۔ تو انگور چونکہ اس میں مٹھاس ہوتی ہے، اس میں ایک لذت ہوتی ہے، تو فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم ان کے سامنے ایسی بات کرو جس میں مٹھاس ہو، جس میں لذت ہو، جس سے انہیں خوشی محسوس ہو، جس سے ان کے سینے میں ٹھنڈک آئے، جس سے وہ اپنے لیے راحت محسوس کریں۔ تمہاری بات، آپ دیکھیں زبان کا جو نشتر ہے اور زبان کا جو گھاؤ ہے وہ بہت گہرا لگتا ہے، بعض اوقات انسان کو محسوس نہیں ہوتا، اور زبان کی مٹھاس بھی بہت ہے۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں کہا گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کیا کرو، بھلی بات کیا کرو، میٹھی بات کیا کرو۔ تو والدین کے ساتھ خصوصاً فرمایا، اور یہ لفظ غالباً اگر میں غلطی پر نہیں ہوں قول کریم، یہ اس کے علاوہ اور کسی جگہ نہیں ہے۔ تو فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے ایسا قول اور ایسی گفتگو اور ایسی بات چیت کرو جس میں مٹھاس ہو، جس میں لذت ہو، جس سے انہیں آسودگی ہو، اور جس سے انہیں مثلا بچے ہیں وہ اکثر جوانی کے جوش میں آ کے کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے والدین نے کیا کیا ہے، تو یہ ایک نافرمانی ہے۔ اور اگر یہی بچے والدین سے کہیں کہ ابا جان آپ نے، امی جان آپ نے ہماری بہت اچھی تربیت کی، آپ نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ نے ہمیں بہت اچھا رکھا ہے، تو ان دونوں باتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور پہلی بات سے ان کا دل دکھے گا، اور دوسری بات کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، اور دوسری بات اس سے ان کے دل میں ٹھنڈ پڑے گی، ان کے دل میں ایک احساس پیدا ہوگا کہ میرے بچے یہ اس چیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہر والد یا ہر والدہ وہ اپنے بچے کے لیے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اچھا سوچتا ہے اور اپنی طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تیسری ہدایت وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ تو ہو گئی گفتگو جس میں 3 ہدایتیں دی گئی۔ پہلی ہدایت اف تک نہ کہو، دوسری ہدایت جھڑکنا نہیں، اور تیسری ہدایت کہ ان سے قول کریم میٹھی بات کیا کرو۔ تو جب تمہارا والدین سے واسطہ پڑے اور ان سے گفتگو کرو تو ان 3 چیزوں کا خیال رکھو۔ آگے فرمایا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھوں کو ان کے لیے جھکا کے رکھو، گویا ہر وقت ان کے ڈسپوزل پر رہو، سٹینڈ بائی رہو، اویلیبل رہو، ایٹ کال رہو، جیسے ہی جس وقت ان کو تمہاری ضرورت ہو تمہارے کندھے ان کے لیے حاضر رہیں، انہیں انتظار نہ کرنا پڑے، انہیں بار بار بلانا نہ پڑے، انہیں یاد دہانی نہ کرانی پڑے، اور اس میں دن اور رات کی تاکید نہیں، تفریق نہیں ہے، رات کے 3 بجے ہوں، دوپہر کے 2 بجے ہوں، آپ مصروف ہوں، آپ فارغ ہوں، ایبسولوٹلی مطلقاً فرمائے وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تمہارے کندھے ان کے لیے جھکے ہونے چاہیے۔ اس میں کوئی عذر نہیں ہے کہ میں تو ملازمت کرتا ہوں، میں تو کاروبار کرتا ہوں، میں تو بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہا تھا، میں تو اہلیہ کو فلاں جگہ لے جا رہا تھا، نہیں،
سب سے پہلے ٹاپ پرائیورٹی وہ والدین ہیں، اور تمہارے کندھے ان کے لیے جھکے رہنے چاہیے، اور جب ان کی ڈیمانڈ ہو تو پھر کسی اور کی ڈیمانڈ نہیں چلے گی۔ اور یہ سب کر لو، یعنی اف بھی نہ کہو، جھڑکو بھی نہ، قول کریم سے بھی کام لو، اور ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہو، تب بھی تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ تم نے ان کے لیے بہت کچھ کر لیا، تم نے ان کا حق ادا کر دیا، ایسا سوچنا بھی نہیں۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے اور مجھ پر شفقت کی ہے، میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، تو اپنی طرف سے اس کا بدلہ دے دے۔ اس کی مثال حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ بزرگ ہیں اور میں نے مدینہ سے انہیں اپنے کندھے پر لادا اور پیدل سواری میرے پاس نہیں تھی، مکہ تک کا سفر کیا، پھر مکہ میں انہیں بیت اللہ کے حج کے تمام مناسک، طواف اور سعی اور مزدلفہ، عرفات اور یہ ساری منزلیں، مناسک یہ طے کرائے، اور پھر اسی طرح پیٹھ پر اور کندھے پر لادے لادے واپس لے کر آئے، تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اور اس سے زیادہ خدمت والدہ نے تمہاری کی ہے جب تم چھوٹے تھے، اسی طرح رات دن تمہیں اپنی گود میں رکھا، اپنے گود میں لے کر چلتی پھرتی رہیں۔ البتہ ایک فرق ہے کہ وہ جب تمہیں اٹھاتی تھی، جب تمہیں کھلاتی تھی، جب تمہیں سلاتی تھی، تو ایک ہی دعا ان کے دل سے نکلتی تھی کہ اللہ سے زندگی دے۔ وہ تمہاری زندگی کی دعائیں کرتی تھی، حالانکہ تم محتاج تھے ان کی، بغیر تم زندگی کا ایک وقت نہیں گزار سکتے تھے، ایک دن نہیں گزار سکتے، اور اب وہ محتاج ہیں اور تم ان کی خدمت کر رہے ہو، لیکن تمہارے دل سے ان کے لیے زندگی کی دعا نہیں نکلتی، بلکہ یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کی موت کا وقت آئے تو سہولت کے ساتھ ان کی جان لے لے اور تم اپنی ذمہ داری سے بری الذمہ ہو جاؤ۔ ذہن میں یہ تمہارے خیالات ہیں، لہذا تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تو ہدایات ایک جگہ پر سورہ بنی اسرائیل میں دی گئی، اس کے علاوہ سورہ لقمان میں ہدایت دی کہ انشکر لی ولوالدیک، اے انسان تجھے چاہیے کہ تو میرا شکر گزار بنے، اس لیے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنے والدین کے شکر گزار رہو۔ والدین ذریعہ ہیں تمہارے اس دنیا میں آنے کا، اللہ نے جو تمہیں زندگی کی نعمت دی ہے اس کا سبب اللہ نے تمہارے والدین کو بنایا، لہٰذا تمہیں اپنے والدین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وہ جو میں نے کہا نا کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے والدین نے کیا کیا ہے، تو یہ کلمہ کفر ہے، نہ فرمانی ہے، نہ شکری ہے، اس سے منع کیا گیا اور کہا کہ والدین کے شکر گزار بنو۔ کفر بمعنی ناشکری میں نے یہاں استعمال کیا کہ یہ ناشکری کا کلمہ ہے۔ تو یہ تو قرآن پاک کے حوالے سے ہدایات ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ہدایات ہیں، شاید اس ایک موقع پر میں اس کو بیان نہ کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر، بنی عامر میں ایک شخص ہے اویس، جو مشہور ہے اویس قرنی کے نام سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرنا اور استغفار کی درخواست کرنا۔ اب یاد رکھیے کہ جو اویس قرنی ہے یہ صحابی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے
ایمان لا چکے تھے لیکن انہوں نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی، ان کو موقع نہیں ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا، اس لیے یہ صحابی نہیں ہے، جبکہ حضرت عمر تو درجہ اول کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، دوسرے خلیفہ راشد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں کہ بنی عامر کے اویس سے جب ملاقات کروں تو اپنے لیے دعا کراؤں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اویس قرنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے، اور ان کے دل میں شدید خواہش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، لیکن ملاقات کے لیے حاضر اس لیے نہیں ہو سکے کہ ان کی والدہ بوڑھی تھیں، ضعیف تھیں، اور ان کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، اور ان کی خدمت کر رہے تھے، اور اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جبرائیل امین کی طرف سے ان کی محبت کی کہانی معلوم ہو چکی تھی، اور اس کی وجہ سے آپ نے ان کے گویا اللہ کے ہاں مرتبے کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عمر سے کہا کہ وہ بہت مستجاب الدعوات ہیں، وہ اللہ کے ہاں بہت برگزیدہ ہیں، اور اسی عمل کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کر رہے ہیں کہ صحابی رسول کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس جاؤ تو اپنے لیے دعا کرانا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو والدین کی خدمت ہے یہ اللہ کے تقرب اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل ہو سکتی۔ بدقسمتی سے آج جو ہمارا معاشرہ ہے یہ مغربی اثر سے آزاد نہیں ہے۔ مغرب میں جب صنعتی انقلاب آیا اور اس کے بعد پھر ایک مادیت کا دور، تو اس کے نتیجے میں نیوکلیئر فیملی کا رواج بن گیا، یعنی میاں بیوی اور 2 بچے، اور ان کی پرائورٹی اور ان کی ترجیح اول یہ نیوکلیئر فیملی ہے، اور والدین کو وہ ایکسٹینڈڈ فیملی سمجھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آج ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ اسلام میں والدین جو ہیں، اور اسلام میں جو والدین کے حوالے سے قرآن اور سنت میں تعلیمات ہیں ان کو اپنے نسل نو تک پہنچانا چاہیے۔ عرب دنیا کے ایک مشہور عالم دین عادل صلاحی، وہ گلف نیوز پر لکھتے تھے اور لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ میں ذرا معاشی طور پر تنگ دست ہوں، میرے وسائل بہت کم ہیں، بچوں کی فیسیں ہیں، گھر کا کرایہ ہے، گروسری ہے، تو مشکل سے میرے ذاتی اخراجات پورے ہوتے ہیں، بچوں کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، اور میرے پاس پیسے نہیں بچتے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کر سکوں، ان کو پیسے بھجوا سکوں اور ان کی ضروریات پوری کر سکوں، تو مجھے مشورہ دیں اسلام کے نقطہ نظر سے کہ میں کیا کروں، اور کیا میں گناہ گار ہو رہا ہوں؟ تو عادل صلاحی نے جو اس کو جواب دیا، کہا کہ تم نے سوال غلط پوچھا ہے، تمہیں پوچھنا یہ چاہیے کہ میں بہت تنگ دست ہوں معاشی طور پر، میرے وسائل بہت کم ہیں، اور میں اپنے والدین پہ خرچ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد میرے پاس پیسے نہیں بچتے کہ اپنے بچوں کی ضروریات پوری کروں، بیوی کی ضروریات پوری کروں، تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ تم نے اپنی ترجیحات بدل دی ہیں، دین کے نقطہ نظر سے والدین دوسری ترجیح نہیں ہے بلکہ پہلی ترجیح ہے، اور بیوی اور بچے دوسری ترجیح ہیں، اور خود تم تیسری ترجیح ہو۔
اس لیے اگر تمہارے پاس کچھ وسائل ہیں تو سب سے پہلے ان پر حق تمہارے والدین کا۔ اگر وہ بھوکے ہوں، اگر ان کو علاج کی ضرورت ہو، اگر ان کو رہائش کی ضرورت ہو، اور تم اپنے وسائل کسی اور ذریعے میں خرچ کرو گے تو یہ حرام ہوگا، اس لیے کہ تم ایک حق کو مار رہے ہو۔ اسی کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے سمجھا جائے تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے جو والد ہیں وہ مجھ سے پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں، مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات ناگوار گزری اور آپ نے فرمایا انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کی ملکیت ہے، تم بھی اپنے باپ کی ملکیت ہو اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔ یہ تم نے کیسی بات کر دی کہ والد پیسے مانگ رہا ہے، اسے ضرورت ہے اور تم دو نہ۔ تو یہ گویا اسلام ہمیں تقاضا ہم سے یعنی ہمیں جو وہ رکھتا ہے، ہمارے سامنے جو کلچر رکھتا ہے، اور اس میں تو اور بہت کچھ ہے، وہ اگر آج میں بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید بہت سارے فتنے سر اٹھا لیں اور گھروں کے اندر مسائل پیدا ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے ابھی اس کا موقع تو نہیں آیا، لیکن میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں کہ والدین بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ان کی قدر کرنا، ان کا خیال رکھنا یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ جن کے پاس والدین کی نعمت ہے وہ تو والدین کی قدر کریں، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں تو وہ والدین کے لیے استغفار کریں، اور اگر وہ حق ادا کرنا چاہتے ہیں اور والدین کے حسن سلوک کے سلسلے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو والدہ اگر کسی کی فوت ہو گئی ہے تو خالہ کا مقام بھی والدہ کی طرح ہے، انہوں کو چاہیے کہ اپنی خالاؤں اور ان کا خیال رکھیں۔ والد فوت ہو گئے تو چچا پھوپھیاں یہ بھی والد کی زمرے میں آتی ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ اسی طرح اگر والد یا والدہ کے دوست اور سہیلیاں ہیں تو ان کا خیال رکھنا اور ان کی دلجوئی کرنا اور ان کی خبر گیری کرنا یہ بھی اس زمرے میں آتا ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو میری طرف سے تو آج کی اس ٹاک میں بنیادی گفتگو یہی تھی۔ اس کے بعد اگر کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو میں حاضر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی بہت شکریہ محترم استاد وقاص خان صاحب۔ میں جیسے آپ نے فرمایا، میں اب دعوت دیتا ہوں اپنے سامعین کو کہ اگر کوئی اس میں کسی قسم کے اشکال ہیں تو ایک ایک کر کے ان کا ازالہ کریں۔ السلام علیکم، ایک سوال تھا۔ وعلیکم السلام۔ آپ اس میں وہ بھی کور کر دیجئے کہ ہمارے سسرالی جو رشتے ہیں کہ ساس اور سسر، کیا اسلام ان کے بارے میں بھی اسی طرح کا ہی حکم دیتا ہے جیسے اپنے والدین کے بارے میں؟ جسے ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 افراد کا جو احترام ہے یہ بہت لازمی ہے۔ ایک تو والدین ہو گئے، ماں اور باپ، دوسرے ساس اور سسر جن کی بیٹی آپ کے پاس ہے یا جن کو آپ نے یعنی دونوں طرف سے ساس یعنی بہو کے لیے اپنے ساس اور سسر اور بیٹے کے لیے اپنے ساس اور سسر، ان کا بھی احترام اتنا ہی ہے جتنا والدین کا ہے۔ اور تیسرے اساتذہ، تو ان تینوں کا جو کیٹیگری ہے اور ان کا جو احترام ہے اس کی شریعت نے تاکید کی ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ سر آپ اپنا اسلام میں جو والدین کا مقام ہے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے، تو اس کو اگر آج کل کے دور کے حساب سے ہم دیکھیں تو ایک ماڈل کے طور پہ تو یہ ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی شاید ایسا
ہو نہیں رہا. اس پہ بھی اگر تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ جی یہ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے اور اس کو اس ماڈل تک پہنچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. اور اس میں اسکولوں میں جو ہمارا سلیبس ہے، ٹھیک ہے نا، جو گورنمنٹ اسکولز اور جو پرائیویٹ اسکولز ہیں، جو چینز ڈفرینٹ بنی ہوئی ہیں، اور اس میں جو اخلاقیات اور کی تعلیم دی جا رہی ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس ماڈل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، اس پہ اگر آپ کچھ روشنی ڈال دیں. جی بہت اچھا سوال ہے. میں شروع میں اشارتاً گزارش کر چکا ہوں کہ مغرب کے جو تصور ہے نیوکلیئر فیملی کا، کہ میاں بیوی اور 2 بچے یا 3 بچے، یہ اصل میں فیملی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، بہن بھائی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، اور والدین یہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، اور ہماری پرائم رسپانسبلٹی ہمارے بیوی بچے ہیں. یہ اصل میں مغرب کا تصور ہے. اسلام کا یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. 2003 میں میں فرانس گیا تھا، اور وہاں اس سال ضرورت سے زیادہ، یعنی عام روٹین سے زیادہ گرمی پڑی تھی. یعنی عموماً پیرس میں جو جون کا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 32-33 ڈگری ہوتا ہے، لیکن اس سال 37-38 تک پہنچ گیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 12-13 ہزار اموات واقع ہوئی تھی، 12-13 ہزار لوگ مر گئے تھے. ان 12-13 ہزارات میں سے 9,000 9,500 وہ بوڑھے مرد اور عورتیں تھے جو اپنے فلیٹوں میں تھے، اور ان کی موت بھی ایسے ہوئی کہ وہ اپنے فلیٹوں میں ان کی موت واقع ہو گئی، اور 2-3 ہفتے ان کی لاشیں ان فلیٹس میں پڑی بھی تھی. اور بعد میں جب پڑوسیوں نے محسوس کیا کہ کوئی اسمیل آ رہی ہے یا کوئی، اور پھر پولیس نے دروازے توڑے تو لاشیں برآمد کی. تو پتہ چلا کہ یہ جو لوگ تھے یہ لاوارث نہیں تھے، ان کے بچے موجود تھے. ان بچوں کو جب ڈھونڈا گیا، ٹریس آؤٹ کیا گیا، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ یہ ہوا ہے، آپ کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم سمر ویکیشنز گزارنے گئے ہوئے تھے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو اپنی فیملی کے ساتھ تھے، بچے ہمارے ساتھ تھے، بیوی ہمارے ساتھ تھی، اور والدین ہماری رسپانسبلٹی نہیں بلکہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی. تو یہ وہ مغربی کلچر ہے جو آہستہ آہستہ ہم پر امپوز ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بھی اولڈ ایج ہاؤسز بننے شروع ہو گئے ہیں، اور ایسے بدبخت یہاں موجود ہیں جو اپنے والدین کو وہاں چھوڑ آتے ہیں. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس کے لیے ایک موو چلانے کی ضرورت ہے کہ ہم نظام تعلیم کی بھی بات ٹھیک ہے، نصاب کی بھی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوگا تب جب ہم خود ماڈل بنیں گے. یعنی جو درمیان کے لوگ ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے وہ والدین کا احترام سیکھیں، تو ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنا ہوگا اور اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہوگا جن کے والدین ہیں، اور یہ ٹاپ پرائیورٹی بتانی ہوگی اور دکھانی ہوگی. اگر ہم خود عمل سے شروع کریں گے تو یاد رکھیے کتاب کسی کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا عمل سکھاتا ہے. جب آپ خود عمل کرنا شروع کر دیں گے اور لوگوں کو آمادہ کریں گے کہ وہ عمل کریں اور عملی طور پر اپنے والدین کو وہ مقام دیں جو میں نے بیان کر دیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنے اس فیملی سسٹم کو پریزرو کرنے میں اور اس کو یعنی اس کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ یہ منتشر ہو جائے. جی کوئی اور سوال؟ جی مزید کچھ آپ پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم لطیف بھائی. وعلیکم السلام. جی اور ماشاء اللہ بھائی جزاک اللہ خیر. جی وقاص صاحب، اس وقت ارشد ملک صاحب جو الفلاح منزل کے بانی ہیں وہ آپ سے مخاطب ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج بڑے عرصے کے بعد ان کو فرصت میسر ہوئی کہ ہمارے
اس سلسلے کو جو ہم نے بڑے عرصے کے بعد دوبارہ شروع کیا ہے اس میں شامل ہوئے ہیں. بسم اللہ سر. جی جزاک اللہ خیر. ایک تو میں ممنون ہوں وقاص بھائی کا اور لطیف بھائی کا، آپ نے ہمیں یہ یاد دہانی کرائی والدین کے متعلق. یقیناً یہ ایسی گفتگو ہے جس کو بار بار دہرانا چاہیے اپنے سرکلز میں، کیونکہ ہم اپنے والدین سے بہت دور ہو گئے ہیں. تو میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں 2 پوائنٹس. ایک میرا پرسنل تجربہ، وہ یہ ہے کہ جتنا بھی ہم والدین کے لیے کر لیں اس دنیا میں وہ بہت کم ہے، اور اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں. میرے والد صاحب 2010 میں ان کی وفات ہوئی، E11 میں ہوئی تھی. اور وفات کے بعد ظاہری بات ہے لوگ بہت سے آتے تھے ملنے کے لیے بھی، میں بھی لوگوں سے ملتا تھا. میں اپنے ایک ٹیچر سے ملنے کے لیے گیا، استاد تھے میرے. تو ان سے میں نے جس طرح ذکر کیا جاتا ہے، میں نے کہا میرے والد صاحب کے لیے میں کیا کروں، اب اس دنیا میں وہ نہیں ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی جو مجھے کبھی نہیں بھولتی. انہوں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جتنے نیک اعمال کریں گے، جتنا آپ دوسروں کو کی تکلیفوں کو دور کریں گے، اس سب کا اجر آپ کے والد کو ملے گا. میں نے کہا اچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے اور آپ کے والد کے اعمال اکٹھے تولے جائیں گے آخرت میں، تو آپ کے سب سے بڑا آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں ان کے جانے کے بعد بھی. تو یہ سوچتے ہوئے اب میں جب بھی کچھ دنیا میں کرتا ہوں مجھے یہ تھوڑا سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ میں اس میں اپنے والد کو بھی اس کا اجر جا رہا ہے. تو ایک تو یہ بات میں شیئر کرنا چاہتا تھا سب سے، اور دوسری ایک پریکٹیکل بات میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. معاشرے میں دیکھتے ہوئے کہ بہت سے والدین جب ایک خاص عمر کو پہنچتے ہیں تو بچے ان کا خیال نہیں رکھتے، اور اس کی ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ بڑی خوفناک سی ہے لیکن حقیقت ہے. اگر آپ دیکھیں تو جب والدین ایک خاص ایج کو پہنچتے ہیں تو ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے اپنی ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن اپنے بچوں میں، کہ ان کو جو ہے اپنی زندگی میں ہی میں حصے کر کے دے دوں، اور اکثر اپنا مکان بھی اپنے جو ان کے پاس جمع پونجی ہوتی ہے وہ بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اور پھر جب وہ بڑھاپے پہ پہنچتے ہیں تو ان بچوں کے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. تو مے بی اٹ از اے گڈ ایڈوائس کہ وراثت اور چیز ہوتی ہے، مرنے کے بعد وہ تو ان کو ملنے ہی ملنے ہیں. تو زندگی میں یہ جلدی نہ کی جائے کہ جلد از جلد اپنے وسائل کو اپنے بچوں میں تقسیم کر لیا جائے. بس یہ کامنٹس تھے. وقاص صاحب اگر آپ بھائی کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. جی بالکل، بہت اچھا آپ کے ماشاءاللہ وہ ہے، اور دونوں باتیں ویلڈ ہیں صدقہ جاریہ کے حوالے سے بھی، اور جو یہ بات کہ والدین کی زندگی میں ہمیں بعض اوقات احساس نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، لیکن ان کے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے. اور اس کے لیے بہرحال ہم اپنے معاشرے میں ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ ہماری نئی نسل تک یہ پیغام پہنچ سکے، اور وہ دیکھیں عملاً کہ والدین کے ساتھ کیسے سلوک ہونا چاہیے. آج کی میری گفتگو پہ آپ حضرات میں سے کسی کا کوئی فیڈ بیک ہو تو وہ بھی میں خوشی سے، کوئی چیز کمی، کوئی زیادتی، اور آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں کسی پوائنٹ پر تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. میں سر اس میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اگر اجازت ہو تو. جی ضرور. آج کل پیرنٹس اپنے بچوں کی جو پرورش کرتے ہیں تو اس میں ان کو بڑے اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں ہم، اور ان کو پھر فورن ایجوکیشن کے لیے بھیج دیتے ہیں. کچھ لوگ تو اب آفٹر گریجویشن، مطلب گریجویشن بھی بچوں کو باہر سے کروا رہے ہیں.
ٹھیک ہے. اور جو بچے باہر اس اسٹیج پہ جاتے ہیں کچھ لوگ ایم ایس کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں اسکالرشپ پہ یا جیسے بھی فائنینس کر سکتے ہیں تو وٹ ایور. تو کچھ اب گریجویشن کی طرف بھی یہ ہے کہ ہمارا بچہ فارن کنٹری سے گریجویشن کرے اور وہ بچے جب باہر جاتے ہیں اور پھر وہیں سیٹل ہو جاتے ہیں. اب یہ جو ماڈل آپ نے بتایا ہے اس کو ہم ایسے کیسے پریکٹیکل کر سکے, مطلب اسلام کے ماڈل میں کیسے مطلب بچوں نے کی تعلیم جو ہے اسلامک ماڈل کے تحت ہوئی ہی نہیں ہے. اب پیرنٹس جو ہے یہاں پہ اکیلے رہ رہے ہیں اور بچے باہر ہیں, اس کا کوئی سولوشن ہے آپ کو؟ دیکھیں اصل میں آپ کو پھر عرض کروں کہ یہ ایک سائیکل ہے. میں نے اپنے والدین سے جو سلوک کیا میرے بچے میرے ساتھ وہی سلوک کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھے نا کہ کوئی استاد میرے بچے کو یہ سکھا دے گا کہ وہ میرا احترام کرے, میرے حقوق ادا کرے, تو یہ شاید اتنا صحیح اور اتنا ریلیونٹ نہیں ہے. بلکہ میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہوگا کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا یا میں نے اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. تو اس میں تو زیادہ جو کردار ہے وہ انسان کے اپنے عمل کا ہے, اور وہ جتنی جلدی اپنے عمل کو ٹھیک کر لے گا نئی نسل ٹھیک ہو جائے گی. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی دنیاوی تعلیم کی فکر تو کرتے ہیں لیکن دینی تعلیم کی فکر نہیں کرتے. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ضرور پڑھنا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے فورن گریجویٹس بنے, بیرونی دنیا میں جائیں, اعلیٰ ڈگری حاصل کریں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم نے کبھی اس پر نہ انویسٹمنٹ کی ہے, نہ سوچا ہے, نہ پلان کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو قرآن بھی آنا چاہیے. اگر ہمارے بچے قرآن سے جوڑ جائیں گے اور وہ قرآن کو سمجھنے والے ہوں گے تو وہ امریکہ میں ہوں, یورپ میں ہوں, جاپان میں ہوں, وہ والدین کے حقوق ادا کریں گے. دور سے ادا کریں گے تو اس کے لیے بھی کوئی انتظام کر لیں گے, اور قریب سے ادا کریں گے تو اس کے لیے بھی. لیکن اگر وہ قرآن سے غافل ہیں تو وہ آپ کے گھر کے اندر بھی ہوں گے, آپ کے سامنے تو تب بھی نافرمان ہوں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھی ماشاءاللہ آپ نے گفتگو ارشاد فرمائی وقاص صاحب. اچھا ایک چھوٹی سی چیز اس میں میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی ایک بھائی نے بات بھی کی وراثت کے حوالے سے, جی جی کہ وراثت جو ہوتی ہے وہ بھی والدین کے حقوق میں سے ایک حق ہوتا ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی وراثت کو تقسیم کیا جائے, بلکہ اس میں غالباً حکم یہ بھی ہے کہ جلد از جلد تقسیم کیا جائے. اچھا اس میں اب بہت سارے اولاد جو ہوتی ہے لوگوں کی وہ اس میں غیر ضروری تاخیر بھی کرتی ہے, بلکہ تاخیر سے بڑھ کے ڈنڈی بھی مارنے کی کوشش کرتی ہے, باوجود اس کے کہ بعض اوقات والدین وصیت کر کے بھی گئے ہوتے ہیں دنیا سے اور ان کی وصیت کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے, اور اس کے برخلاف جا کے تو ان کی وراثت میں جو ہے وہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو تھوڑی رہنمائی کریں کہ کیا اس طرح کرنے سے اس کا کوئی جو گناہ ہے وہ والدین کو بھی ہوتا ہے, یا اس کے جو ورثاء ہیں, جو اس کی اولاد ہے جو یہ کام کر رہی ہے ان کو ہوگا, اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا حق ہے اولاد کا والدین کی طرف کہ ان کی وراثت کو جلد از جلد شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کیا جائے. تھوڑی ذرا اس پہ رہنمائی فرما دیں. جی بہت اچھا سوال ہے, بلکہ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے وراثت کا. اسلام کا جو قانون ہے وراثت ہے وہ اگرچہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن سمجھا جا سکتا ہے, اور اگر کرنل لطیف صاحب اس پر وہ مجھے موقع دیں گے تو کسی ایک الگ نشست میں آپ کو اسلام کا قانون وراثت آسان فہم انداز میں سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. اور اس کو نصف العلم کہا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا علم قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کو حاصل کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ
یہ ہر گھر کا معاملہ اور ہر گھر کی کہانی ہے۔ جہاں تک وراثت کا تعلق ہے تو والدین صرف اس صورت میں ذمہ دار ہوں گے جب انہوں نے کوئی غلط وصیت کی ہوگی۔ اگر انہوں نے کوئی غلط وصیت کی ہے تو وہ پھر اس کو بھگتیں گے، اور اگر انہوں نے کوئی غلط وصیت نہیں کی اور ان کے بعد ان کے ورثاء وراثت کو تقسیم نہیں کرتے یا اس میں ٹال مٹول کرتے ہیں یا ڈنڈی مارتے ہیں تو پھر یہ ان کا اپنا قصور ہے، والدین اس سے بری الذمہ ہے۔ سر اس میں ثناء اللہ صاحب نے جو ایک سوال کیا تھا کہ جی وہ اپنی زندگی میں والدین وراثت کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو وراثت کے حوالے سے تو اگر بیٹا ہے تو اس کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا ملے گا، مطلب ایک حصہ بیٹی کو ملے گا تو 2 حصے بیٹے کو ملیں گے۔ لیکن زندگی میں اگر وہ کوئی تقسیم کریں گے، میرے خیال میں تو اس کے اوپر اگر آپ روشنی ڈال دیں، زندگی میں جی تقسیم میں کریں سمجھ تو گیا ہوں، بیٹی کو سمجھ گیا برابری نہیں کرنی ہوگی۔ نہیں ایسا نہیں۔ اول تو یہ جو وراثت ہے یہ موت کے بعد ہے، یہ جان لیجئے۔ زندگی میں وراثت کی تقسیم کا کوئی تصور نہیں ہے، اور نہ کسی باپ پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اس کو تقسیم کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی والد اپنی زندگی میں اپنے مال کو تقسیم کرنا چاہے اولاد کے درمیان، دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے وارث اور ایک ہے غیر وارث۔ والد اپنی رقم چاہے تو ساری کی ساری وقف کر سکتا ہے، لیکن یہ ناپسند کیا گیا اور کہا گیا کہ اپنے ورثاء کے لیے اس کو چھوڑنا چاہیے۔ والد اگر چاہے تو اپنی زندگی میں اپنے مال سے مسجد بنا سکتا ہے، کوئی یتیم خانہ بنا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اپنے مال کو خرچ کر سکتا ہے، مال کا وہ مالک ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں اولاد ان کو کچھ دینا چاہے تو یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا فلاں باغ اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں اور اس پر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا اتنے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اپنے ہر بیٹے کو یہ باغ اس طرح کا باغ دو گے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں صرف اس بیٹے کو یہ باغ دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں ظلم پر گواہی نہیں دوں گا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے والدین کو کہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دیں، کسی ایک کو کچھ دے دیں، کسی دوسرے کو نہ دیں۔ تو یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے۔ وہ والدین اگر اولاد کے درمیان اگر کوئی چیز تقسیم بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی پروپورشن سے کریں گے جو شریعت نے انہیں بتائی ہے۔ اول تو انہیں کرنی نہیں چاہیے، یہ بعد کا معاملہ ہے، ان کی وفات کے بعد۔ لیکن اپنی زندگی میں وہ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو پھر سب کو ان کو دینا ہوگا، کسی ایک کو دے کر دوسرے کو محروم نہیں کر سکتے، یا کسی ایک کو زیادہ اور دوسرے کو کم نہیں دے سکتے۔ جی جیسے آپ نے فرمایا محترم استاد، ہم انشاءاللہ اس کے لیے ایک الگ نشست کا انتظام کریں گے۔ آج تو ہم اسی پر اکتفا کریں کہ والدین کے حقوق کے سلسلے میں اگر کوئی مزید کوئی سوال ہیں جی بالکل، تو وہ بالکل کیجیے الگ گا۔ ٹاپک ہے۔ جی میں سر اس کے ضمن میں میرا بھی ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے آج کے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک بڑی عجیب سچویشن محسوس کی جاتی ہے، اور کئی خاندان اس کا شکار ہوتے ہیں کہ جو تعلق بیٹے کا اپنی بیوی سے ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ اس کا کس طرح سے ایک توازن قائم رکھے، اور کچھ گھروں میں یہ مسائل بھی سامنے آتے ہیں کہ خاتون سمجھتی ہیں کہ وہ اس کی ذمہ داری گھرداری کی صرف اس کے شوہر کے لیے ہے اور اس کے شوہر کے والدین کے لیے نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں جاننا چاہوں گا کہ اس کی صحیح پوزیشن کیا ہے۔ میں ایک روز طارق جمیل صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے تو بہت واضح الفاظ میں یہ کہا
کہ خاتون کی ذمہ داری صرف اپنے شوہر اپنے بچوں تک ہے اور اس پر کسی قسم کی کوئی obligation نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے والدین کو بھی لک آفٹر کرے. اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے گھر کا کام نہیں کرنا چاہتی تو اس کی بھی اسلام میں اجازت ہے. یہ بڑا کانفلکٹنگ سچویشن ہے کہ جو ہمارا اسلامی معاشرہ ہے وہ کیا اس قسم کی چھوٹ کی اجازت دیتا ہے؟ اصل میں اس میں مولانا طارق جمیل صاحب نے عورتوں کو خوش کرنے کے لیے آدھی بات کہی ہے. یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک خاتون کو پابند نہیں کرتا کہ وہ شوہر کی والدین کی خدمت کرے، لیکن اسلام ایک مرد کو پابند نہیں کرتا کہ وہ ایک ہی نکاح کرے، وہ پھر 4 نکاح بھی کر سکتا ہے. تو ایک خاتون کو اگر شوہر کی دوسری شادی پر اعتراض ہے تو وہ بھی پھر غلط ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے درمیان ہمیں کوئی نقطہ اتصال کوئی سینٹرل پوائنٹ تلاش کرنا ہوگا. دیکھیے شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کسی خاتون سے فلاں کام لیں، لیکن کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. مثلا ہر خاتون یہ کہے گی کہ جو اس کا شوہر ہے وہ خاتون کے والد اور والدہ کے احترام کرے، اور اس کو کرنا بھی چاہیے اس لیے کہ وہ اس کے لیے والد کی جگہ ہے، والدہ کی جگہ ہے. تو کیا بہو کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اپنے سسر اور ساس کا احترام کرے؟ اور احترام کا کیا مطلب ہے؟ احترام کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات مانے، ان کی خدمت کرے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور رویہ رکھے. تو یہ ایک درمیانی ہمیں ایک، جس طرح آپ نے کہا جوائنٹ فیملی سسٹم، تو اس میں کچھ حقوق لینے کے لیے کچھ حقوق دینے پڑتے ہیں. کوئی اپنے لیے اسپیس بنانی پڑتی ہے، کسی کو اسپیس دینی پڑتی ہے. تو اگر خاتون یہ کہے کہ میں نے شوہر کے کام بھی نہیں کرنے اور شوہر کے والدین کی بھی خدمت نہیں کرنی اور یہ مجھ پر کوئی ریلیجیس اوبلیگیشن نہیں ہے، تو پھر وہ اس کے لیے بھی تیار رہے کہ شوہر دوسری تیسری چوتھی شادی کر لے تو کوئی ایسی نکل آئے گی جو والدین کی خدمت کرے گی. یہ تو بہت خطرناک سچویشن ہوگی. تو اسی لیے آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ والدین اپنے شوہر کے والدین کو لک آفٹر کرے اور اپنا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. اسی کو غالباً خاندانی توازن کا نام دیا جا سکتا ہے. اور اگر مزید کوئی سوال نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم آج کی نشست کا اختتام کریں. کوئی لاسٹ مومنٹ کچھ پوچھنا چاہیں گے کوئی؟ سر محترم استاد وقاص خان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح تکلیف دیتے رہیں گے اور آپ ہماری رہنمائی کرتے رہیں. اپنی مصروفیات کے باوجود میں نے جب کبھی آپ سے درخواست کی آپ نے بڑی مہربانی فرمائی. انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے اور آئندہ بھی آپ سے انٹریکشن رہے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ. فی امان اللہ. والسلام علیکم. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.